کہ کوئی کبیرہ گناہ ہو گیا، اگر انسان استغفار کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں، اس کو مٹا دیتے ہیں، وہ عفو ہے۔ اور اگر صغیرہ گناہ انسان کرے اور اصرار کے ساتھ کرتا رہے، وہ صغیرہ نہیں رہتا، لا صغیرۃ مع الاصرار، وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ میں نے کس کے خلاف نافرمانی کر لی؟ وہ رب جو مجھے اتنا دے رہا ہے، ابو لک بنعمتک علی و ابو بذنبی، تو نے مجھے اتنا نعمتیں دی، میں اقرار کرتا ہوں، اور میں نے تجھے کیا دیا؟ گناہ ہی گناہ۔ تو اس میں ایک شائنس ہوتی ہے۔ بٹ جو نان پریکٹسنگ لوگ ہیں وہ گناہ کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ بس کیا، ہر کوئی تو کر رہا ہے، کیا سی بات ہے، اس میں کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ سو اٹس اے ہارٹ بیسڈ میٹر، اصل چیز یہ ہے، اس کا تعلق دل کی دنیا سے ہے۔ 5 ایمپلیفائرز آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ جب مائنر سن کوئی انسان کرتا ہے اور اس کے ساتھ ان 5 میں سے کوئی ایک بھی اٹیچ ہو جائے، ملٹیپلائی ہو جائے، تو وہ اس مائنر کو میجر بنا دیتا ہے وہ سن۔ If one of these 5 amplifiers is present with a minor sin, وہ مائنر نہیں رہتا اور میجر بن جاتا ہے۔ یا رب سلمنا، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے۔ پہلی چیز الاستحقار، بلٹلنگ آف دا سن، اس کو چھوٹا گناہ سمجھنا، ایسے بات کہنا کہ others are doing far worse than what I'm doing, it's just a minor sin۔ آپ نے تو کہا ہے تو ابھی minor sin ہے، it will not take me to جہنم، اب اللہ رب العالمین مجھے اس گناہ کی وجہ سے جہنم میں ڈالیں گے۔ اللہ اکبر۔ you know the person who utters these words، جو یہ بات کہتا ہے، واللہ اس نے نہیں پہچانا اللہ کون ہے جس طرح سے اس کے رب کو پہچاننے کا حق تھا، اور اس نے نہیں کی محبت اللہ رب العالمین سے جس طرح محبت کرنے کا حق تھا، اور اس نے رب کی نعمتوں کا اندازہ نہیں لگایا، نہ شکر کیا جس طرح سے اس کو شکر کرنے کا حق تھا۔ سلف صالحین رحمہم اللہ کہا کرتے تھے لا تنظر الی صغر الخطیہ، مت دیکھو کہ تمہارا گناہ کتنا چھوٹا ہے، ولیکن انظر الی عظمت من عصیت، بلکہ یہ دیکھو تم نے کس ذات کی نافرمانی کی ہے، ولیکن انظر الی عظمت من عصی، تم اس کو دیکھو کہ تم نے کس ذات کی بات نہیں مانی، کس ذات کی نافرمانی کی ہے۔ مت دیکھو گناہ کتنا تھا، چھوٹا تھا، بڑا تھا، کیا سائز تھا، کس ذات کا انکار کیا تم نے، کس کی بات کا انکار کیا تم نے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کہا تھا یا عائشہ ایاکی والمحقرات الاعمال، ڈرنا اس بات سے کہ تم مائنر سینس کو چھوٹا سمجھنا شروع کر دو۔ فإن اللہ من اللہ طالبا، یا اللہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر خاص پکڑ ہوتی ہے ان کی، جن گناہ کو انسان مائنر سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور ان کی پکڑ کرتے ہیں کہ تو نے میرے حکم کو حقیر جانا۔ ایک باپ جب اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا سب کام کر، بٹ چھوٹا سا کام بے شک بولے، بٹ تو نے اس ریڈ لائٹ ایریا میں نہیں جانا میری جان، تو نے اس دوست سے نہیں ملنا، بس میرے باپ ہونے کی خاطر تجھ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ اور باپ جب بھی دیکھتا ہے کہ اسی گاڑی میں ٹریکر لگا ہوا ہے اور بیٹا وہاں ہمیشہ اس جگہ پہ جاتا ہے یا اس دوست سے ملنے جاتا ہے، تو آل تو چھوٹی سی بات ہے بٹ کتنا دکھ ہوتا ہے باپ کو۔ یہ مت دیکھیں کہ گناہ کیا کر رہے ہیں، یہ دیکھیں کہ ذات کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے تھے، سبحان اللہ، ان المؤمن یری ذنوبہ کانہ قاعد تحت جبل، ایک مومن اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے کہ جیسے ایک پہاڑ اس کے اوپر اب گرنے لگا ہے، وہ ایک پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے کہ جب اس پہ پہاڑ اچانک سے گر جائے، یخاف ان یقع علیہ، وہ ڈرتا ہے اس بات سے کہ اس پہ وہ اچانک سے گر جائے گا۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنْفِهِ فَيَفْعَلْ هَكَذَا، اور ایک جو فاجر ہے، ایک جو نان پریکٹسنگ مسلم ہے، جو گناہ گار ہے، وہ گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے کہ جیسے ایک مکھی اس کے ناک پہ بیٹھی اینڈ ہی ڈیڈ لائک دس، اس کو پرواہ نہیں ہوئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو کیسا دیکھتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کو کیسا امیجن کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے اس کو کیسا دیکھتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ بے شک تم لوگ، یعنی تابعین کو کہہ رہے ہیں، ایسے عمل کرتے ہو جو تمہارے آنکھوں میں پوئٹری کی طرح بیوٹیفائڈ ہیں، لیکن ہم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ڈیٹریمنٹل موبقات سمجھتے تھے، ڈیٹریمنٹل میٹر سمجھتے تھے کہ ہمیں تباہ کر دیں گے۔ اور یہ انس بن مالک تابعین کو کہہ رہے ہیں۔ جسٹ امیجن انس بن مالک آج آ جائیں اور ہماری کیجولنس
اور لیزینس دیکھیں اپنے اعمال کے حوالے سے اور گناہوں کے حوالے سے، تو کیا کہیں گے؟ وہ کیا دیکھیں ہم پہ؟ اور پھر ہم انس بن مالک کو کیا کہیں گے؟ انس بن مالک از ججمنٹل، لیو اینڈ لیٹ لیو، اپنا دین چھوڑے نہیں، کسی کا چھوڑے نہیں، اب تو بہت ججمنٹل ہیں، لا الہ الا اللہ۔ حدیث میں تو آتا ہے ان العبد یتکلم بکلمۃ، ایک انسان ایک لفظ، بکلمۃ سینٹینس نہیں، بکلمۃ ایک لفظ بولتا ہے جس کی وجہ سے اس کو جہنم میں گرا دیا جاتا ہے۔ کتنا دور؟ ابعد مما بین المشرق والمغرب، جتنا مشرق اور مغرب کے بیچ میں فاصلہ ہے اس کو اتنی لینتھ سے نیچے جہنم میں گرا دیا جاتا ہے۔ حدیث میں کیا آتا ہے کہ اس کو وہ زیادہ بڑا امیجن بھی نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلی چیز الاستحقار، واللہ کبھی بھی مائنر سینس کو مائنر نہ سمجھیں، یہ اکٹھے ہو کے ہمیں ڈبونے کا باعث بن جاتے ہیں۔ اور جب الاستحقار کسی مائنر سین کے ساتھ ملٹیپلائی ہوتا ہے، اٹیچ ہوتا ہے کہ یہ شخص اور اس کا تعلق دل سے ہے اور فیلنگ سے ہے کہ تو چھوٹا سا گناہ تھا، میں نے کر لیا تو کیا ہوا، تو وہ پھر اس کو ایمپلیفائی کر دیتا ہے اور میجر سین بنا دیتا ہے۔ دوسرا فیکٹر جو ایک مائنر سین کو ایمپلیفائی کرتا ہے وہ ہے الاصرار، کنسسٹنسی، بار بار کرنا۔ کتنے سال ہو گئے ہیں گناہوں کو مائنر سینس کرتے کرتے؟ 3 سال، 5 سال، 10 سال؟ آنکھوں کو نیچا نہیں کر سکے ابھی تک ہم، پورن دیکھ رہے ہیں، ایڈکشن ٹو ڈرگز، اینگر ایشوز، منہ سے گالی نکال دینا، ناٹ ٹیکنگ حجاب، پرائیویٹ سنز۔ کتنے ہی سال ہو گئے ہیں ہمیں مائنر سنز کا ارتکاب کرتے ہوئے، اور ابھی تک اگر ہم کنسسٹنٹ ہیں ان پہ تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ یہ گناہ نہ دیکھیں بلکہ دیٹ انسسٹنس amplifies the sin, not sin, rather the insistence upon the sin, it amplifies the sin in front of the eyes of رب العرش المجید فعال لما یرید، اللہ کے تعالیٰ کے سامنے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار، صغیرہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا اصرار کرنے سے، کنسسٹنسی کے ساتھ کرنے سے، ہر 2-4 دن بعد، 5 دن بعد، ہفتے بعد وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اور کبیرہ گناہ، قتل، زنا، چوری، سود، کبیرہ نہیں رہتا استغفار کرنے سے، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہاؤ بیوٹیفل از دس اسٹیٹمنٹ کہ کوئی کبیرہ گناہ ہو گیا اگر انسان استغفار کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں، اس کو مٹا دیتے ہیں، وہ عفو ہے۔ اور اگر صغیرہ گناہ انسان کرے اور اصرار کے ساتھ کرتا رہے، وہ صغیرہ نہیں رہتا، لا صغیرۃ مع الاصرار، وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ سو the third amplifier of sin، پہلا کیا تھا؟ الاستحقار، چھوٹا جاننا گناہوں کو، دوسرا تھا الاصرار، کنسسٹنسی کے ساتھ کرنا، اور تیسرا کیا ہے؟ الجہار، المجاہرۃ بالمعصیہ، اپنے گناہوں کو پبلسائز کرنا، اپنے گناہوں کو بتا دینا کہ لالے کی جان تیرے بھائی نے یہ کیا ہے کل رات کو، میں نے تو وہ بچی پھنسائی ہے، میں کل رات ڈرگس کر رہا تھا، میں کل رات ذرا نشے میں تھا، میں نے یہ والا کام بھی کیا، دبئی گئے تھے پارٹی کے لیے، یہ کام کیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ اپنے گناہوں کو اقرار کیا جائے، اپنے گناہوں کو پبلسائز کیا جائے، ایکسیپٹ جس پہ ظلم کیا گیا ہو تو وہ آ کے بتا سکتا ہے مجھ پہ ظلم کیا گیا ہے اور انصاف لینے کے لیے، بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ گناہوں کو پبلسائز کیا جائے۔ Everyone has skeletons in their closets, you do and I do، بٹ پرابلم یہ ہے کہ ہم ان کو چھپائیں اور اللہ کے سامنے توبہ استغفار کریں، پبلسائز نہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہم 16 سال تک تقریباً یا 20 سال تک ایجوکیشن کی فیلڈ سے منسلک رہتے ہیں، جب تک ہمارے 16 سال کمپلیٹ نہیں ہو جاتے، ہمارا ماسٹرز کمپلیٹ نہیں ہو جاتا، اور کچھ لوگ تو اس سے زیادہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، جیسے کچھ لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایم فل وغیرہ کرتے ہیں۔ تو افسوس کی بات ہے کہ ہمارا جو یہ دورانیہ ہوتا ہے ہماری ایجوکیشن کا، اس میں ہماری جو اسلامیات کی بک ہے وہ سب سے پتلی اور کم پیجز پہ مشتمل ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی ایک
بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے, بہت ہی بری بات ہے کہ ہمیں سب سے کم جو نالج دیا جاتا ہے وہ اسلام کے اباؤٹ دیا جاتا ہے. اور ہمیں دیکھیں اس قسم کی ویڈیوز سے اب ہمیں پتہ چل رہا ہے ڈیٹیل میں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کس طرح ان کا وصال ہوا, کس طرح ان کی ڈیتھ ہوئی. تو یہ ہمیں ان ویڈیوز سے پتہ چل رہا ہے. جب ہم 30 سے کراس کر جاتے ہیں, 40 تک پہنچ جاتے ہیں, تب جا کے ہمیں احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے, اتنی موٹی موٹی ہمیں بکس پڑھی ہیں, فزکس, کیمسٹری, بایو وغیرہ, اگر ہمیں کوئی جاب مل گئی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ملی تو پھر وہ سب چیزیں ہمیں کس کام آئیں گی. ہمیں تو کام یہ آنی تھی نا اسلامیات میں ہم نے جو پڑھا ہے. لیکن اسلامک کنٹری میں رہتے ہوئے بھی ہمیں ہماری جو بک ہے سب سے جو چھوٹی ہے, سب سے جو کم پیجز پہ مشتمل ہے, وہ اسلامیات ہے. میرا خیال ہے کہ اس چیز میں نا گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیوں اسلامیات کی بک کو اس طرح اس نے باقی سب کی نسبت اتنا کم اس میں ایجوکیشن, ہمیں اس میں کم نالج مل رہا ہے ہمیں. میرے خیال میں کہ ہمیں اسے اپ گریڈ کرنا چاہیے. اور آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ ہمیں, کیونکہ ہم 16 سے 20 سال تک ہم ایجوکیشن والی فیلڈ میں ہم ہوتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں اور دوپہر میں ہمیں تقریباً 2 بجے تک ہم واپس آ رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم 6 سے 7 گھنٹے اب اپنے ہم کسی ادارے میں دے کر آ رہے ہیں, اس سے زیادہ ایک بچہ یا ایک لڑکا یا ایک لڑکی یا کوئی بھی جو یونیورسٹی گوئنگ ہے, کالج گوئنگ ہے, اسکول جانے والے بچے, تو وہ اس سے زیادہ اور کتنا ٹائم دے سکتے ہیں. دن میں ہم 6 سے 8 گھنٹے دے رہے ہیں ایجوکیشن کو, لیکن اس میں ہمیں پھر بھی دیکھیں ہم اسلام سے کتنے دور ہیں ہم ابھی بھی. لیکن چلو پھر بھی یوٹیوب اس معاملے میں ابھی بہت ہیلپ کر رہا ہے کہ یوٹیوب پر اتنی ویڈیوز آ رہی ہیں, اتنے اچھے اچھے لوگوں کے جو ہیں بیان آ رہے ہیں. اب جو ہیں ان کے بیان ہم تک کیسے پہنچے, یوٹیوب کے تھرو پہنچے. تو یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے. تو اگر آپ اس قسم کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں, آپ کو اس قسم کی ویڈیوز اچھی لگتی ہیں, آج کل یوٹیوب پر اتنے زبردست قسم کے جو ہیں اسکالرز ہیں, اب جیسے محمد علی صاحب ہیں, اور یوتھ کلب کے جو ممبرز ہیں وہ اتنا زبردست کام کر رہے ہیں. اس میں تو ہائبن جلیل صاحب ہیں, محمد علی صاحب ہیں, اور کافی سارے, خرم خالد ہیں, ڈاکٹر خرم شہزاد سوری وہ ہیں. تو کافی اس کے اندر اتنے زبردست قسم کے اسکالرز ہیں کہ ہمیں ان کی ویڈیو سے اتنا وہ اچھے طریقے سے سمجھا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ بھی ابھی ینگ ہے نا, کیونکہ وہ بھی ابھی 30 سے 40 ایئرس کے درمیان ہے نا, تو ان کی باتیں اتنی افیکٹ کرتی ہیں کیونکہ وہ پڑھے لکھے اسکالرز ہیں. تو ان کی باتیں پھر اور بھی زیادہ اچھی لگ رہی ہوتی ہیں کہ انہوں نے اتنا کچھ, انہوں نے اتنی تعلیم حاصل کی ہے. ان میں سے اکثر جو ہیں ممبرز جو ہیں نا یوتھ کلب کے, ان میں سے اکثر جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹری بھی گئے ہیں, وہاں سے ایجوکیشن لے کر آئے ہیں, اور پھر بھی آ کر وہ یہی سمجھا رہے ہیں کہ ہمارا اسلام سب سے بیسٹ ہے. اس چینل پر آپ کو بہت سی اچھی اچھی ویڈیوز ملیں گی, تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. فی امان اللہ. اللہ حافظ.